بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام کام، پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر جو امور ہوتے ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ سر انجام دے رہے ہوں گے، زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج سے ہم جو ہے اپنا نیا یونٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سینسز اینڈ سینس آرگن۔ یہ چیپٹر جو ہے ہیومن باڈی میں موجود جو سینسز ہیں اور سینس آرگن، میجر سینس آرگن، اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ 5 میجر سینس آرگن اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو اس چیپٹر کی جیسا کہ آپ اپنے ٹیکسٹ بک کے ٹائٹل پیج پہ دیکھ رہے ہیں یونٹ 3 کے، اس میں لرننگ آؤٹ کم ہمارے سامنے جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ ریلیٹ آور سینس آرگن ٹو ڈفرینٹ ٹائپ آف سینسز پروڈیوسڈ۔ ہمارے جو سینس آرگن ہیں اس کو ڈفرینٹ ٹائپ آف سینس آرگن جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ جو سینس آرگن ہیں اور جو سینسز ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر فار ایگزامپل آئی ایک سینس آرگن ہے، اگر آئی جو ہے سینس آرگن وہ پراپر کام نہ کرے کسی بھی وجہ سے تو کون سی سینس متاثر ہوگی۔ اسی طریقے سے نوز ایک سینس آرگن ہے، وہ اگر پراپرلی کام نہ کرے کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی سینس آف اسمیل جو ہے، سونگھنے کی صلاحیت، وہ ہو جائے گی کم یا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہوگا کون سا سینس آرگن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہے ہیومن باڈی میں، اس کی سٹرکچر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے فرسٹ لرننگ آؤٹ کم ہمیں اس یونٹ کے سکسیسفل کمپلیشن کے بعد ہمیں ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ڈسکرائب دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دی فالوئنگ سینس آرگن۔ آئی، اٹ مین سائٹ، ایئر، ہیئرنگ، ٹنگ، ٹیسٹ، نوز، اسمیل، اسکن، ٹمپریچر، پریشر، ٹچ، پین۔ تو یہ جو 5 سینس آرگن ہیں ان کے جناب جو ہے نا فنکشن بھی کیا ریلیٹڈ ہے وہ ساتھ بریکٹ میں دیے گئے ہیں۔ جب ہیومن آئی کے اسٹرکچر کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں ساتھ یہ بھی اس کا فنکشن معلوم ہو جائے گا، اور جانتے بھی ہیں ہم کہ آئی از کنسرن ود دی سائٹ اور ویژن، یہ جو آئی ہے وہ سائٹ یا ویژن سے کنسرن ہے۔ اسی طریقے سے ایئر، ہیئرنگ سے اس کا تعلق ہے، سماعت سے اس کا تعلق ہے، کان جو ہیں وہ سماعت سے ریلیٹڈ ہیں، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کانوں کی بدولت ہے۔ سملرلی ٹنگ، زبان، ٹیسٹ، ہماری زبان جو ہے جو بولنے میں بھی مددگار ہے، گفتگو کرنے میں بھی اس کا بڑا رول ہے۔ اسی طریقے سے ٹیسٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے نا ہم ڈیٹیکٹ جو کرتے ہیں وہ ود دی ہیلپ آف آور ٹنگ کرتے ہیں۔ نوز، سینس آف اسمیل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسکن جو ہے یہ ہماری باڈی کا سب سے بڑا لارجسٹ آرگن ہے، اور اس میں جو اس کے فنکشن بریکٹ میں دیے گئے ہیں کہ اسکن ریلیٹڈ ٹو ٹمپریچر ہے، ریلیٹڈ ٹو پریشر ہے، ٹچ ہے اینڈ پین ہے۔ تو یہ جو 4 قسم کے فنکشن اسکن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہمیں ٹمپریچر کا احساس جو ہوتا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے انوائرمنٹ میں، وہ اسکن کی بدولت ہے۔ ہماری اسکن میں ایسے ریسیپٹر پائے جاتے ہیں جو ٹمپریچر کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کو معلوم کرتے ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ٹمپریچر اب ہمارے ماحول کا کیا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہے یا کم ہے یا درمیانہ ہے، کیا اس کی ڈگری ہے، کیا اس کی رینج ہے۔ اسی طریقے سے پریشر، باڈی پہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی دباؤ آئے یا دباؤ پڑ رہا ہو تو اس کی شدت کا اندازہ بھی اسکن کی جو پریشر ریسیپٹر ہیں اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹچ، اسکن پہ کہیں بھی کوئی بھی پارٹس، لیونگ نان لیونگ، وہ کانٹیکٹ میں آئے، رابطے میں آئے تو ہمیں سینس آف ٹچ کا احساس ہوتا ہے۔ اور پین جو ہے یہ بھی
جو ہے نا اسکن ہی کی بدولت باڈی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو یہ لرننگ آؤٹ کم ہوں گے جو ہم جو ہے نا اس چیپٹر کی کامیاب تکمیل کے بعد اچیو کر لیں گے انشاءاللہ. تو پہلے جناب جو ہے سب کچھ کوشچن ہے اس ٹائٹل پیج پہ وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہر یونٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے, شروع میں جو ہے کچھ نہ کچھ برین سٹارمنگ قسم کے کوشچن ہوتے ہیں. ہاؤ کین بیٹ موو ان ڈارک کیو وداؤٹ ہٹنگ دی راکس. جو بیٹس ہوتی ہیں یعنی چمگادڑیں, وہ تاریک غاروں میں یا اندھیرا ہے غار ہیں اس میں کیسے یہ جو ہے نا موو کرتی ہیں, حرکت کرتی ہیں اور کسی بھی چیز سے ٹکراتی نہیں ہیں, اپنے راستے کو صحیح طور پہ یہ معلوم کر لیتی ہیں. تو کیسے کرتی ہیں؟ کیونکہ جو بیٹس ہیں ان کی جو ویژن ہے یا سائٹ ہے وہ پور ہوتی ہے. تو پھر کون سی سینس استعمال کریں گی یہ بیٹس؟ تو یہ استعمال کرتی ہیں سینس آف ہیئرنگ. بیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ ان کی جو سماعت ہے, سینس آف ہیئرنگ ہے, وہ انسانی کانوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. ایسی آوازیں جو ہے یہ بیٹس اپنے منہ سے خارج کرتی ہیں. وہ آوازیں جو ہوتی ہیں ان کی رفتار سے بھی, حرکت کرنے کی رفتار سے بھی آگے آگے تیز جا رہی ہوتی ہیں, اور تو یہ بیٹس بھی موو کرتی ہیں. اور جیسے ہی وہ آواز ٹکرا کے واپس آتی ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے رکاوٹ ہے, تو یہ بیٹس اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں. اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں ایکو لوکیشن. اس کے ذریعے بیٹ جو ہے نا وہ نیویگیشن کرتی ہیں, اپنا راستہ جو ہے وہ ڈارک کیوز میں بھی اور رات کے وقت آسمان میں یہ اسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں وداؤٹ ہٹنگ دی راکس. نمبر 2 کوشچن جو ہمیں یہاں باکس میں نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ آر سم ایریاز آف یور اسکن مور سینسٹیو دین ادرس. کیا آپ کی اسکن کے جو کچھ حصے ہیں دوسروں حصوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہیں, زیادہ سینسٹیو ہیں؟ جی ہاں, ہمارے کچھ حصے جلد کے ایسے ہیں جو دیگر حصوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں, زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. وہ بہت جلد ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ٹپس آف نوز, ٹپس آف آور فنگرس, ٹپس آف آور فیٹ ڈیجٹس, جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں, ہاتھوں کی انگلیاں ہیں, ناک کی ٹپس ہے, لپس ہیں, کان کی لو ہے. یہ وہ باڈی پارٹس ہیں جو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر باڈی پارٹس. تھرڈ کوشچن جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بچوں وہ یہ ہے کہ وائی ڈو وی ہیو 2 ایئرس. ہمارے 2 کان کیوں ہیں, ایک کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, 2 کیوں دیے ہیں؟ 1 آن ایچ سائڈ آف دی ہیڈ, سر کے ایک طرف اور دوسری طرف ایک ایک کان ہے, مجموعی طور پہ 2 کان ہیں. تو یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ دونوں کانوں کے ذریعے ہم اپنے ماحول میں پیدا ہونے والی آوازوں کو اچھے طریقے سے سن سکیں, محسوس کر سکیں. کہ اگر ایک کان ہوتا تو ایک باڈی سائڈ جو ہے, فار ایگزامپل رائٹ, دائیں طرف کی جو ہے نا رینج میں جو آوازیں آ رہی تھی اسی کو ہی بہتر طور پہ سن پاتے. دوسری جو اگر بائیں طرف دیکھتے ہیں, اگر وہی ایک کان ہوتا تو وہ بائیں طرف کی سے پیدا ہونے والی یا بائیں طرف کی طرف سے آنے والی آوازوں کو سن سکتا تھا. لیکن دونوں کان جو ہیں وہ مکمل فل رینج کے ساتھ میکسیمم جو ہے نا کوریج کر لیتے ہیں, ریسیو کر لیتے ہیں آواز کو. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے. دوسری انسانی جسم کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے, تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی انسان میں نہ ہے, نہ رکھی گئی ہے, اور نہ ہی کوئی جناب انسان
اس میں عیب تلاش کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دونوں کان میں سے خدا نخواستہ کسی ایک کان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو دوسرا جو ہے نا متبادل کے طور پہ کان موجود ہے، اس کے ذریعے وہ شخص جو ہے نا اپنا گزارا کر سکتا ہے، آواز کو وہ سن سکتا ہے۔ اگر کان کا ایک پردہ، کسی ایک کان کا پردہ اگر فار ایگزامپل جس کو ہم کہتے ہیں ایئر ڈرم، وہ ڈیمیج ہو جائے تو دوسرے کان کا تو وہ جناب پردہ صحیح سلامت ہے، وہ آواز سننے میں مدد کر سکتا ہے۔ یا جناب جو بیرونی کان ہے وہ کہ اس کو چوٹ لگ جائے، کٹ لگ جائے تو اس کی ہیئرنگ متاثر ہو سکتی ہے ایک کان کی، لیکن دوسرا کان تو صحیح ہے نا، صحیح سلامت ہے، تو وہ پھر جو ہے نا ایک متبادل کے طور پہ، ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ، ایک الٹرنیٹ کے طور پر کام کر رہا ہوگا، اور سننے کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہے گا اس شخص کا جو متاثرہ ہے۔ ادروائز جناب جو ایک نارمل شخص ہے، صحت مند ہے، اس کے تو دونوں کان جو ہے نا اس کو بھرپور طریقے سے سننے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں فرسٹ ٹاپک کی طرف، لیکن کی کانسیپٹ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک اہم تصور، سائنٹیفک کانسیپٹ یہ ہے یونٹ کے مطابق کہ سینس آرگن آر کلیکشن آف سینسری ریسیپٹر سیل۔ جو سینس آرگن ہوتے ہیں، ہمارے جو حصے ہیں، یہ بیسیکلی سینسری ریسیپٹر کی کلیکشن ہے، یعنی سینسری ریسیپٹر سیل۔ ہمارے جسم میں جو سیل پائے جاتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا پریویس یونٹ میں کہ سیل مل کر بناتے ہیں ٹیشو۔ جو سملر سیل ہوتے ہیں وہ کلیکٹیولی ایک گروپ بناتے ہیں سیل، اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں، اور ٹیشو میں ایک اسپیشلٹی پائی جاتی ہے فنکشن کی۔ اسی طریقے سے سینسری ریسیپٹر سیل وہ سیل ہوتے ہیں جو ماحول میں پیدا ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جس کو سٹیمولس کہتے ہیں اس کو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں سینسری ریسیپٹر سیل۔ تو سینسری ریسیپٹر سیل کو یہ جناب جو ہے نا ان کا گروپ جو ہے دیٹ از کال ٹیشو، اور ٹیشو مل کے پھر آپ کو معلوم ہے کہ آرگن بناتے ہیں۔ تو سینس آرگن جو ہیں ان سینسری ریسیپٹر سیل ہی سے مل کے بنے ہوئے دیٹ ریسیو پرٹیکولر سٹیمولائی، جو خاص قسم کے سٹیمولائی کو ریسیو کرتے ہیں، جیسے کہ ساؤنڈ ایک پرٹیکولر سٹیمولس ہے۔ اسی طریقے سے اسمیل یا آڈر، یہ بھی ایک پرٹیکولر جو ہے نا سٹیمولائی یا سٹیمولس کے طور پہ کام کرے گا۔ سٹیمولائی ہم پلورل کو کہتے ہیں، سٹیمولس سنگل کو کہتے ہیں۔ اور اس کو ریسیو کرنے کے بعد کوئی بھی سٹیمولس جو سینس کا ہے، اسمیل کا، یا جو ہیئرنگ ہے یعنی کہ ساؤنڈ ہے، ہیئرنگ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے، ساؤنڈ ایک سٹیمولس ہے، اسمیل ایک سٹیمولس ہے، آئی ایک آبجیکٹ کو دیکھ رہی ہے تو آبجیکٹ سے آنے والی جو لائٹ ریز ہیں وہ سٹیمولس کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سکن کے اوپر کوئی سٹیمولس فوکس ہوتا ہے، سکن کو جناب ریسیو سینسری سیل کرتے ہیں، جیسے کہ پریشر ہے، ٹمپریچر ہے ایٹسٹرا، تو اس کو ریسیپٹر ریسیو کرتے ہیں اور اینڈ سینڈ میسیجز ٹو دا برین۔ اور جتنے بھی جناب سینس آرگن ہیں ان کے جو ریسیپٹر سیل ہیں وہ اپنے اپنے سٹیمولائی کو ریسیو کرنے کے بعد برین کو بھیجتے ہیں تاکہ برین ان کو انالائز کرے اور اس کے مطابق فل فور اس کا جواب تیار کرے، یعنی کہ رسپانس جنریٹ کرے، اور اس کو جو ہے نا افیکٹر تک پہنچا دے۔ افیکٹر وہ سیل ہوتے ہیں یا آرگن ہوتے ہیں جو رسپانس یا ریئیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں باڈی کے۔ تو یہ تھی جناب کی کانسیپٹ۔ اس یونٹ کا ٹائٹل پیج تو بہت ہی زبردست قسم کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس پہ دیکھتے ہیں سینسز، انٹروڈکشن ہے یہاں بیٹا، جنرل انٹروڈکشن۔ اس میں ہمیں فوٹوگراف ایک نظر آ رہا ہے جس میں ایک بچے کو دکھایا گیا ہے کہ ایک کڈ ہے اور اس کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ جب انجیکشن
لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نرس یا ڈاکٹر جو ہے اس نے ہاتھ میں انجیکشن پکڑا ہوا ہے اور بچے کے بازو پہ وہ انجیکشن، وہ ٹیکا جو ہے نا لگایا جا رہا ہے. تو اس میں جو انجیکشن یا سرنج کی جو سوئی ہے، نیڈل، وہ جیسے ہی بازو کی سکن کو ٹچ کرتی ہے تو وہ جو بچہ ہے وہ ریسیو کر رہا ہے ایک سٹیمولس. کس چیز کا سٹیمولس ہے؟ وہ سٹیمولس ریسیو کر رہا ہے پین کا. کہ جیسے ہی سرنج کی سوئی جو ہے، نیڈل، وہ اس کی بازو کی سکن کو، جلد کو ٹچ کرتی ہے اور اس میں پیوست ہوتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہے، تو ایک سٹیمولس جو ہے نا شروع میں ہلکا اور بعد میں جیسے ہی وہ سوئی اندر جائے گی تیز سٹیمولس ہو جائے گا، شارپ سٹیمولس، وہ ریسیو ہوگا. اس جلد میں موجود جو ریسیپٹر ہیں وہ اس کو ریسیو کریں گے اور فوراً جو ہے نا ودن سیکنڈ یہ بھیجیں گے برین کو. تو ریسیپٹر یہ اسٹوڈنٹ جیسے ہی جو ہے نا یہ انجیکشن اس بچے کو لگایا جاتا ہے تو سوئی چبھتے ہی اس بچے کو درد کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو درد کا احساس ہے یہ اس کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ اس فوٹوگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیڈل ہے سرنج کی، جیسے ہی یہ پینیٹریٹ کرتی ہے، پیوست ہوتی ہے، پہلے ٹچ کرتی ہے، پھر ٹچ کے ساتھ ہی جناب جو ہے نا یہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہے. تو پہلے ٹچ سے ہی پین کا احساس ہوتا ہے، پرکنگ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا جس میں چبھی ہے، اور پھر جناب اس کے جو پیغامات ہیں، اسٹیمولائی ہیں پین کے، وہ سکن میں موجود پین ریسیپٹر کے ذریعے برین تک پہنچتے ہیں وایا نروس، جو آپ یہاں یلو تھریڈ کی شکل میں، فائبر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ دکھایا یہ گیا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ پیغامات اسٹیمولائی پین کے برین تک جا رہے ہیں، برین اس کو جو ہے انالائز کر کے انٹرپریٹ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اور اس طرح جناب جو ہے نا یہ جو ریسیپٹر ہیں پین کے سکن میں موجود، یہ کام کرتے ہیں. سینس آف پین کو یہاں پہ اسپیشلی جو ہے نا یہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور پھر برین تک بھیج رہے ہیں. اس طرح اس بچے کو درد کا احساس ہو رہا ہے جب تک وہ ٹیکا لگایا جا رہا ہے. سرنج جو ہے نا وہ اس کی نیڈل بازو میں چبھی ہوئی ہے، جیسے ہی جو ہے نا وہ سرنج نکالی جائے گی، اس کی سوئی نکالی جائے گی، تو بچے کو درد کا احساس کم ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جناب تھا کہ کیسے سینسز جو ہے نا کام کرتی ہیں. تو دیر از اے ویری انٹرسٹنگ انفارمیشن فار اس. دیٹ انفارمیشن از اباؤٹ ہاؤ ڈفرینٹ اینیمل رسپونڈ ٹو دی انوائرمنٹ، کہ مختلف اینیمل جو ہیں وہ انوائرمنٹ میں کیسے رسپانس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں سے ہم ان اینیمل کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ان میں اس لیے کہ ان کی آنکھیں کی جو پلیسمنٹ ہے وہ مختلف ہے. بعض جو اینیمل ہوتے ہیں جانور، ان کی آنکھیں وہ فرنٹ پہ ہوتی ہیں چہرے کے اور ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، جبکہ بعض اینیمل ایسے ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چہرے کے دونوں طرف ہوتی ہیں، سائڈ پر ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس فوٹوگراف میں دیکھ رہے ہیں. لائک ہیومن، انسانوں کی طرح، سم اینیمل ہیو آئیز پلیسڈ کلوز ٹوگیدر دیٹ الاؤ فار امپروو ڈیپتھ آف پرسیپشن. بعض جانوروں میں آنکھیں ایسے ہیں، بنائی گئی ہیں ایسے جناب جو ہے نا خالق نے ان کو تخلیق کیا ہے کہ آنکھیں ان کے قریب ہیں، انسانوں کی بھی دونوں آنکھیں قریب ہیں. تو اس طرح کی جو آنکھیں ہیں وہ ان اینیمل کو اور ہیومن کو بھی کیا کرتی ہیں کہ امپروو ڈیپتھ آف پرسیپشن دیتی ہیں، کہ وہ اینیمل یا ہیومن جس آبجیکٹ کو دیکھ رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، بہتر طریقے سے اس کا پرسیپشن اس کے دماغ میں بیٹھ سکتا ہے. جبکہ سوری ادر اینیمل ہیو eyes on opposite side of their head.
بعض اینیمل ایسے ہیں ان کے سر پر جیسا کہ ہارس ہے اس میں آنکھیں اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، تو یہ اس طرح کی جناب جو ہے نا پلیسمنٹ جو آنکھوں کی ہے وہ کیا فائدہ دے رہی ہے اس اینیمل کو؟ یہ فائدہ دے رہی ہے گریٹر فیلڈ آف ویو، کہ وہ اینیمل جو ہے بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، اینڈ ارلی وارننگ اگینسٹ پریڈیٹر، اور اپنے دشمن کی موجودگی کا بر وقت اور پہلے ہی سے اس کو جناب جو ہے نا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی جو یہ نظریں ہیں جس سے ہم یوں کہہ لیں کہ بڑی تیز قسم کی نظریں، وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے دور موجود جو دشمن ہے، پریڈیٹر ہے، چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے، اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی معلومات، تو امید ہے کہ آپ کو جناب جو ہے نا یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوں گی، آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں سائٹ کے بارے میں، ہیومن سینس آرگن میں سے فرسٹ ویری ویری امپورٹنٹ سینس آرگن ہے، دیٹ از پلے کی رول ان ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز فرام آور برتھ ٹو ڈیتھ۔ دیکھیں کہ کتنا قیمتی جناب یہ سینس آرگن ہے تمام بقایا سینس آرگن کے مقابلے میں۔ تو اس میں جو ہے نا پیج پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، فرسٹ ڈائیگرام ہے، دیٹ از ناٹ اے فوٹوگراف، دیٹ از ڈائیگرام 3.1 انٹرنل اسٹرکچر آف ہیومن آئی۔ اس کی جو ہے نا ہم نے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سائنس کی جو نوٹ بک ہے نیٹ، اس پہ تو آپ نے بعد میں بنانا ہے، پہلے رف پہ پریکٹس کرنی ہے، رف پیج پہ، رف کاپی پہ، اس کے بعد آپ بچوں آپ نے جو ہے نا اس کو نیٹ کاپی پہ بنانا ہے جب آپ صحیح طریقے سے اس کو بنانے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس میں جو ہے نا ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام کو پہلے ہم دیکھیں گے، پھر ہمیں جناب اس کے پوائنٹ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور پھر جو ہے نا ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ تو ہیومن آئی جو ہوتی ہے یہ کہاں موجود ہے جسم میں؟ تو یہ موجود ہے ہماری کھوپڑی میں، ہماری اسکل میں، اسکل دیٹ از پارٹ آف آور ہیڈ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکل ہے، یہ جو کھوپڑی ہے پوری، اس میں جو پیشانی کے نیچے یہ جو آئیز ہیں، یہ اسکل میں موجود دو سوراخ ہوتے ہیں، دو گڑھے ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں آربٹ یا آئی ساکٹ۔ اس میں جو ہے نا یہ آنکھیں رکھی گئی ہیں، اس میں موجود ہیں، ان کی پلیسمنٹ، ان کی کیویٹی جو ہے نا یہ کہلاتی ہے آربٹ یا آئی ساکٹ۔ اس میں یہ آنکھیں محفوظ ہیں۔ ان آئی ساکٹ کی اگر اپر سرفیس کو دیکھیں تو یہ تھوڑی ابری ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ ہماری بھویں ہوتی ہیں، آئی برو، یہ جو ہے نا اس کو پروٹیکشن بھی دیتی ہیں آئیز کو۔ تو انٹرنل سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں، بیرونی سٹرکچر کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اس پہ ہمیں سب سے فرنٹ پہ ہم دیکھیں تو آئیز کا جو پارٹ نظر آ رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ لائک اے گلاس ہوتا ہے، شفاف حصہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کارنیا۔ یہ آنکھ کی جو ہے سب سے پہلی جو لیئر ہوتی ہے بیرونی طور پہ اگر ہم دیکھیں ایکسٹرنل ٹو انٹرنل لیئر، اس کا پارٹ ہوتا ہے یہ کارنیا، ٹرانسپیرنٹ ہے یہ، اس میں سے آبجیکٹ سے آنے والی لائٹ بآسانی اس میں سے گزر جاتی ہیں۔ دین پھر جو ہے نا ہمیں سیکنڈ ریجن نظر آ رہا ہے کلرڈ میں، دیٹ از آئرس، اور آئرس جو ہے اس کے بعد سینٹر میں ایک اوپننگ ہے جو کہ فلیکسیبل ہے، یہ تنگ بھی ہو جاتا ہے، یہ پھیل بھی جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ڈسٹینس آف آبجیکٹ، کہ فاصلہ کتنا ہے بیٹا اس آبجیکٹ پر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ آبجیکٹ دور رکھا ہوا ہے تو یہ جناب پیپل جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر جاتی ہے، نیرو ہو جاتی ہے، آبجیکٹ نزدیک ہے تو یہ نارمل ہو جاتی ہے، ڈائلیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روشنی کی شدت جو آنکھوں میں داخل ہو رہی ہے، لائٹ ریز، وہ کیا ہے؟ اگر نارمل ہے، قابل برداشت ہے، تو پیپل ڈائلیٹ ہوتی ہے، اگر تیز فلیش لائٹ آنکھوں میں جا رہی ہے تو پیپل نیرو ہو جاتی ہے، کنسٹرکٹ کر جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں آئیز کا پارٹ نظر آ رہا ہے وہ لینس، لینس ایک یہ بائی کنویکس لینس ہے، اس کا کام ہوتا ہے
آنے والی آبجیکٹ سے لائٹ ریز کو جو ہے نا فوکس کرنا اور ریٹینا پر جو ہے نا کنسنٹریٹ کرنا. یہ سسپینڈ ہوتا ہے بیہائنڈ دا پیپل. اس میں آپ دیکھیں کہ لینس کے اپر سائڈ پر اور لوور سائڈ پہ، ٹاپ پہ باٹم پہ جو ہے نا یلو فائبر ہمیں نظر آ رہے ہیں دو، تو یہ ہیں مسل ٹو ایڈجسٹ لینس. یہ مسلز ہوتے ہیں، یہ بھی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا سٹریچ کر جاتے ہیں، شارٹن ہو جاتے ہیں، تو یہ لینس کی شیپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ دونوں مسل ٹاپ پہ بھی باٹم پہ بھی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں آئیز کے انٹرنل اسٹرکچر میں تقریباً اس کی مڈل پارٹ تک یہ جو ایئر موسٹ لائن نظر آ رہی ہے یلو کلر کی، یہ ہے ریٹینا. یہ تھن اور سینسٹیو لیئر ہوتی ہے، آئی کی تھرڈ لیئر ہوتی ہے. یہیں پہ امیج بنتا ہے خاص پوائنٹ پر ریٹینا کے، اس کو ہم کہتے ہیں فوبیا، جو یہاں پہ لیبل نہیں کیا ہوا، لیکن یہیں پر یہ امیج بنتا ہے آبجیکٹ کا. جس کو آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اس آبجیکٹ کا امیج یہیں بنا کرتا ہے. جیسا کہ آپ اس کو ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں، جو آبجیکٹ ہے وہ ہے بیٹا ایک پتا، لیف ہے پلانٹ کا. اس کی ٹاپ سے اور اس کی باٹم سے، یعنی اس کی دونوں ٹپ سے لائٹ ریز آ رہی ہیں، آنکھ میں داخل ہوتی ہیں. سب سے پہلے کارنیا سے گزرتی ہیں، پھر وہ لائٹ ریز جو ہیں وہ پیپل سے گزرتی ہیں، لینس سے گزرتی ہیں، اور پھر لینس جو ہے ان کو ریٹینا پہ فوکس کرتا ہے. ریٹینا پہ امیج بنتا ہے، انورٹڈ امیج ہوتا ہے، الٹا امیج ہوتا ہے. اس امیج کا جناب جو ہے نا فوری طور پہ اسٹیمولائی وایا آپٹک نرو، یہ خاص قسم کی نرو ہے جو آنکھ سے برین تک جاتی ہے، یعنی کہ یہ لنکج ہے، کنیکٹ کرتی ہے آئیز کو ٹو دا برین. دیٹ نرو از کال آپٹک نرو. تو یہ اس انورٹڈ اسمالر امیج کو فوری طور پہ اس کے پیغامات کو اسٹیمولائی کو برین تک پہنچاتی ہے، اور برین پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اس کو جناب جو ہے نا پرسیو کرتا ہے کہ کس آبجیکٹ کا امیج بنا ہے. امیج الٹا بنا ہے، چھوٹا بنا ہے. برین اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اریکٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انالائز کرتا ہے، اور ہمیں وہ آبجیکٹ پہچاننے میں مدد ملتی ہے. تو پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں اس کی ڈائیگرام کو اور اس کے پارٹس کو دیکھنے کے بعد. ہیومن آئی کے انٹرنل اسٹرکچر کو بیٹا سائٹ. Sight is the sense that let you know the size, shape, color and motion of an object. نظر یا بصارت وہ سینس ہے، وہ حص ہے ہمارے جسم کی جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ سائز، شیپ یعنی صورت، کلر رنگ، اور آبجیکٹ کی حرکت کے بارے میں، کہ وہ جس کو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ آبجیکٹ حرکت کر رہا ہے یا ساکن ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، اس کا سائز کتنا ہے. تو یہ ہمیں سب کچھ جو ہے نا اس بصارت کے ذریعے پتہ لگتا ہے، سائٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے، جو کہ آنکھ کی سینس ہے، اس کی ورکنگ ہے. تو یہ اس کے پوائنٹس ہیں، پوائنٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں کہ کیسے جناب جو ہے نا ہیومن آئی فنکشن کرتی ہے، اور ایک آبجیکٹ کا جب امیج بنتا ہے تو وہ کیسے جو ہے نا ہمارے دماغ اس کو سمجھ پاتا ہے. سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ، وین لائٹ فال آن این آبجیکٹ، جب روشنی جو ہے نا کسی آبجیکٹ پہ پڑتی ہے، فار ایگزامپل اے لیف، ان دس کیس دی لائٹ از ریفلیکٹڈ. روشنی اس جسم پہ پڑنے کے بعد ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے، وہاں سے ٹکرا کے واپس آتی ہے اور ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے. ڈائریکٹڈ ٹو یور آئیز، ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے. دی لائٹ پاس تھرو دی کارنیا، یہ لائٹ ریز جو ہوتی ہیں یہ کارنیا میں سے گزرتی ہیں، پیپل میں سے گزرتی ہیں، اور لینس میں سے گزر جاتی ہیں. دی لینس شارپن دی امیج، جو امیج ہے جو کہ ریٹینا پہ بن رہا ہے یا بنے گا، اس امیج کو لینس شارپن کرتا ہے، اس کو کلیئر کرتا ہے، دھندلا نہیں ہونے دیتا. اینڈ انورٹڈ، اور اس کو الٹا کرتا ہے. ٹرن اٹ اپ سائڈ ڈاؤن، اس امیج کو الٹا کر دیتا ہے ریٹینا پہ لینس. کیونکہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں
ایک لائٹ ریز پتے کی ٹپ سے آ رہی ہے، اپر ٹپ سے آ رہی ہے، اوپر والے ٹپ سے آ رہی ہے، تو وہ اپر رہنے کی بجائے اوپر رہنے کی بجائے جو ہے نا ترچھی ہوتی ہے اور کراس کرتی ہوئی نیچے والی لائن کو ریٹینا پہ پڑ رہی ہے، تو وہ پتے کی ٹپ کو یہاں پہ لور کر رہی ہے، باٹم کی طرف لے کے جا رہی ہے، نیچے کی طرف اس کی ٹپ ہو گئی ہے امیج کی، جبکہ جو پتے کی لوور ڈنڈی تھی، لوور پارٹ تھا، لوور ٹپ تھی، وہ جب کراس کرتی ہوئی اپر لائن کو ریٹینا پہ جناب جب فوکس ہوتی ہے تو اس کی ڈنڈی کو، پتے کی پیٹیول کو یہ اوپر کی طرف امیج میں بناتی ہے۔ تو اس طرح جناب جو امیج ہے وہ آبجیکٹ کے مقابلے میں الٹا بنتا ہے اور سائز بھی سمالر ہوتا ہے۔ An image is formed on the retina، ریٹینا پہ امیج بن گیا۔ The retina send a message to the brain through the optic nerve۔ ریٹینا جو ہے جو جس پہ امیج بنا ہے، اس سینسٹیو لیئر ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ پیغام بھیجتی ہے برین کو، دماغ کو بذریعہ آپٹک نروز۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے بیٹا کہ دی برین اریکٹ دی امیج، برین جو ہے نا جو پیغام آیا ہے اس کو فوری طور پہ ود ان ملی سیکنڈ جناب جو ہے نا اس امیج جو ریٹینا پہ بنا الٹا اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اریکٹ کر دیتا ہے، اینڈ ہیلپ یو ٹو آئیڈینٹیفائی دی آبجیکٹ، اور جو آبجیکٹ ہے اس کو فوری طور پہ پہچاننے میں مدد دیتا ہے برین اس امیج کو، انورٹڈ امیج کو اریکٹ کرتے ہوئے کہ کس چیز کا یہ امیج بنا ہے، کس آبجیکٹ کا امیج بنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ڈائیگرام میں پتے کا امیج بنا ہے، تو بنا آنکھ میں ریٹینا پہ الٹا ہے، لیکن برین اس کو کیا کر رہا ہے جی، اس کو جو ہے نا اریکٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جناب جیسا پتہ ہے ویسا ہی امیج ہمارے دماغ میں پرسیو ہو رہا ہے، بن رہا ہے۔ تو یہ تھا کہ ہاؤ ہیومن آئی ورک۔ تو اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے، وہ ٹاپک ہوگا کہ ہیومن آئی کی جو سینسٹیو لیئر ہوتی ہے بیٹا، دیٹ از دا ریٹینا۔ 3 لیئر ہوتی ہیں ہیومن آئی کی، اس میں ہم کہتے ہیں سب سے بیرونی جو ہوتی ہے ایکسٹرنل سکلیرا ہوتی ہے، درمیان والی کورائڈ ہوتی ہے، اور تیسری ریٹینا ہوتی ہے۔ تو جو ریٹینا ہے اس میں خاص قسم کے اسپیشلائزڈ سیل پائے جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں راڈس اینڈ کونس۔ تو اس کی ڈسکشن جو ہے نا وہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی، اب تک یہاں تک کافی ہے، اور اس کے بعد ہم جب اپنا سیکنڈ لیکچر شروع کریں گے تو راڈ اور کون کے بارے میں پڑھیں گے، ساتھ ہی ریلیٹڈ جو ہے نا انٹرسٹنگ پوائنٹس ہوں گے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس طرح ہمارا جو ہے ٹاپک ہے اباؤٹ دی ہیومن آئی وہ ہو جائے گا ختم۔ تو اب تک تو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر نمبر 2 میں آپ سے ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔